دوستوں کبھی سوچا ہے کیوں وہ شخص جسے تم ٹوٹ کر چاہتے ہو تمہیں اہمیت نہیں دیتا؟ کیوں تمہاری موجودگی، تمہارا درد، تمہاری محبت اس کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتی؟ کیونکہ رشتوں میں محبت نہیں پاور دیکھی جاتی ہے۔ جس کے پاس ذہنی برتری ہو فیصلہ بھی وہی کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس رشتے میں پاور تمہارے ہاتھ میں ہو وہ رشتہ کبھی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ آج کا نوجوان محبت میں صرف چاہ جانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ رشتے میں عزت، مقام اور وہ ویلیو چاہتا ہے جو اسے خاص بنا دے۔ ایسا مقام جہاں دوسرا بندہ ہر فیصلہ لیتے وقت آپ کو یاد رکھے، جہاں آپ کی موجودگی، آپ کی خاموشی اور یہاں تک کہ آپ کی ناراضگی بھی اہمیت رکھے۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کی، اپنا وقت، اپنا دل، اپنی نیند سب قربان کر دیتے ہیں، مگر بدلے میں کیا ملتا ہے؟ خاموشی، نظر اندازی اور وہ جملہ تم زیادہ سوچتے ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم رشتوں میں صرف دل لے کر آ جاتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں دل کے ساتھ دماغ بھی لانا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں صرف معصوم جذبے نہیں بلکہ نفسیاتی چالیں کامیاب ہوتی ہیں، اور جو انسان ان اصولوں کو جانتا ہے وہ صرف محبت نہیں جیتتا، دل، دماغ اور پورا وجود جیت لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے نفسیاتی اصول بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو رشتوں میں صرف موجود نہیں بلکہ ناقابل نظر انداز بنا دیں گے۔ تو چلیے پہلا اصول جانتے ہیں۔ اصول نمبر 1، پسند آ جائے تو بھی عام رویہ رکھو۔ جب دل کسی کی طرف کھنچنے لگے، جب کسی کی باتیں، انداز یا موجودگی دل کو چھو جائے تو انسان بے ساختہ ظاہر کرنے لگتا ہے کہ وہ کتنا متاثر ہوا ہے، لیکن یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان اس چیز کو فوراً اہمیت دینا بند کر دیتا ہے جو اسے آسانی سے مل جائے، اور یہی بات رشتوں میں تباہی لے کر آتی ہے۔ جتنا آپ کسی کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر ادھورے ہیں، اتنا ہی آپ کی اہمیت اس کی نظروں میں کم ہوتی جاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو خود کو زیادہ ظاہر نہیں کرتے، جو چپ رہتے ہیں، جن کی خاموشی بھی گہری لگتی ہے، لوگ ان کی طرف خود کھنچے چلے آتے ہیں کیونکہ وہ ایک عام رویہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی کو پسند کریں تو اس پسند کو اپنے رویے سے ظاہر نہ کریں، خود کو نارمل رکھیں، جیسے کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ آپ کو غیر دلچسپ نہیں بناتا بلکہ پاورفل بناتا ہے، کیونکہ جب دوسرا شخص یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس میں دلچسپی کے باوجود بھی خود کو سنبھالے ہوئے ہیں تو اس کے ذہن میں آپ کی خاص ویلیو بنتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو یہ کسی کے لیے دیوانہ نہیں بن رہا، اور یہی سوچ آپ کو اس کے دماغ میں بٹھا دیتی ہے۔ اصول نمبر 2، مشکل سے ملنے والی چیز ہمیشہ قیمتی لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ، چاہے وہ عام سے ہی کیوں نہ ہو، دوسروں کی نظر میں بہت خاص ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جب کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں تو دوسرا شخص ان کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی راز ہے، نایاب چیز کی قدر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اسے فوراً اور آسانی سے مل جائے وہ اس کی اہمیت کم کر دیتا ہے، اور جو چیز تھوڑی سی مشکل ہو، تھوڑی سی لیمیٹڈ ہو، جس تک رسائی ہر کسی کی نہ ہو، وہی دل کو قیمتی لگتی ہے۔ رشتوں میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ جب آپ خود کو ہر وقت دوسروں کے لیے حاضر رکھتے ہیں، ان کی ہر کال، ہر میسج اور ہر احساس کا فوراً جواب دیتے ہیں، تو آپ ایک اویلیبل پرسن بن جاتے ہیں جو ہمیشہ میسر ہے، اور جو چیز ہمیشہ اویلیبل ہو وہ ان نوٹس رہتی ہے۔ اپنی ویلیو بنانی ہے تو خود کو تھوڑا سا مشکل بناؤ، ہر بات کا فوراً جواب نہ دو، ہر ملاقات کے لیے فوراً راضی نہ ہو، اپنی مصروفیت دکھاؤ تاکہ دوسرا شخص محسوس کرے کہ یہ بندہ عام نہیں، مجھے اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ جب آپ ایک مسٹری بن جاتے ہیں، جب آپ کی موجودگی ایک ریئر مومنٹ لگتی ہے تو دوسرا شخص بے چینی سے آپ کا منتظر رہتا ہے، اور یہی انتظار، یہی بے چینی آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھو، جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ بے قیمت ہوتا ہے، لیکن جو لمیٹڈ ہو وہ کبھی فراموش نہیں ہوتا۔ اصول نمبر 3، کچھ دو کچھ لو، احسان کرو کنٹرول لو۔ رشتوں میں ایک اندیکھا سا قانون چلتا ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور وہ ہے ریسیپروسٹی رول، یعنی کچھ دو کچھ لو۔ جب آپ کسی انسان پر ایک احسان کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے دماغ میں فوراً ایک احساس پیدا ہوتا ہے، مجھے بھی کچھ واپس کرنا ہے۔ یہ احساس نہ صرف ذہن میں جگہ بناتا ہے بلکہ آپ کے لیے ایک مینٹل اوبلیگیشن پیدا کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان اس بوجھ کو محسوس کرتا ہے
اور شعوری لاشعوری طور پر وہ آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو عام حالات میں شاید وہ نہ دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رشتوں میں صرف لینے کی کوشش نہ کرو، بلکہ سوچ سمجھ کر کچھ ایسا دو جو بے شک چھوٹا ہو لیکن حساس ہو اور یاد رہ جانے والا ہو۔ مثلا کسی کی بات خاموشی سے سن لینا جب وہ بکھرا ہوا ہو، بغیر مطالبے کے کوئی چھوٹا سا تحفہ دینا، یا کسی دن صرف ایک جملہ میں تمہارے لیے ہوں۔ یہ سب کام چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کا اثر گہرا ہوتا ہے، اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ صرف دل نہیں جیتتے، اثر قائم کرتے ہیں۔ جب دوسرا شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے میرے لیے کچھ کیا تھا تو وہ آپ کو نظر انداز کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، کیونکہ وہ احساس احسان اسے روکتا ہے۔ یہ اصول آپ کو رشتے میں طاقت دیتا ہے، خاموش طاقت، جس سے آپ دوسروں کے فیصلوں اور جذبات پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دینے والا ہمیشہ لینے والے سے آگے ہوتا ہے، بس دینا ہو ذہانت کے ساتھ، جذبات سے نہیں۔ اصول نمبر 4، غلطی مان لینا کمزوری نہیں، ذہانت ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی غلطی مان لی تو دوسرے ہمیں کمزور سمجھیں گے، ہماری قدر کم ہو جائے گی یا ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنی غلطی کو صاف دل سے تسلیم کرتا ہے تو وہ دوسروں کی نظر میں زیادہ بااعتماد، زیادہ سچا اور زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ سوچیں، جب آپ ضد کرتے ہیں، غیر ضروری جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں تو دوسرا شخص آپ سے فاصلہ اختیار کرتا ہے، لیکن جب آپ صاف الفاظ میں کہتے ہیں ہاں یہ میری غلطی تھی اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں، تو آپ دل جیت لیتے ہیں، بحث نہیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ انسان کو وہی شخص زیادہ بھروسے کے قابل لگتا ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہو، اور دوسرا، جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو دوسرا شخص خود بخود دفاعی پوزیشن سے باہر آ جاتا ہے اور رشتہ لڑائی سے سمجھوتے کی طرف بڑھتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات، جب آپ اپنی غلطی مانتے ہیں تو آپ دوسروں کے ذہن میں یہ اثر ڈال دیتے ہیں کہ آپ حق پرست ہیں، اور ایسا انسان رشتوں میں ہمیشہ قابل قدر ہوتا ہے۔ تو جب اگلی بار کوئی غلطی ہو جائے، جھوٹ، بہانے یا الزام تراشی کے بجائے صرف اتنا کہہ دیں ہاں میں غلط تھا اور میں اسے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سچائی خاموشی سے دوسروں کے دلوں پر راج کر جائے گی، اور یہ ہے اصل ذہنی طاقت۔ اصول نمبر 5، چھوٹے وعدے بڑے اثرات۔ رشتوں میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کسی بڑے کام کے لیے فوراً ہاں کر دیں گے تو سامنے والا خوش ہو جائے گا، لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، انسان کی نفسیات چھوٹے وعدوں اور چھوٹی کمٹمنٹس کے ذریعے آہستہ آہستہ قابو میں آتی ہے۔ نفسیاتی طور پر اگر کوئی شخص کسی چھوٹے فیصلے میں ہاں کر دے تو اس کا ذہن ایک خاص عمل سے گزرتا ہے جسے کنسسٹنسی باعث کہتے ہیں، یعنی انسان شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی پچھلی بات، پچھلے فیصلے یا کیے گئے وعدے کے مطابق آگے بھی وہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص آپ کے کہنے پر صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیتا ہے، جیسے کہ کیا تم مجھے 5 منٹ دے سکتے ہو، اور وہ ہاں کر دیتا ہے، تو آگے جا کر جب آپ کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے تو اس کے لیے نہ کہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دماغ اسے کہے گا میں پہلے بھی اس کے لیے کچھ کر چکا ہوں اور اب انکار مناسب نہیں لگے گا۔ یہی اصول سیلز، سیاست اور سب سے بڑھ کر رشتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو پاورفل بننا ہے تو لوگوں سے چھوٹے چھوٹے وعدے، چھوٹے چھوٹے فیصلے لینے شروع کریں، ان کی ہاں کو اپنی طاقت بنائیں۔ جب وہ آپ کے لیے چھوٹے مطالبے پورے کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا جب وہ آپ کی بڑی باتیں، بڑے فیصلے اور بڑی قربانیاں بھی آسانی سے قبول کر لیں گے، اور تب رشتے میں پاور خاموشی سے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں اصول نمبر 6 کی طرف۔ سوشل پروف، جو سب کر رہے ہیں وہی صحیح لگتا ہے۔ یہ ایک عام مگر خطرناک انسانی فطرت ہے۔ ہم اس چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں جسے دوسرے لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، جسے زیادہ لوگ پسند کریں، جسے زیادہ لوگ فالو کریں، یا جس کے ارد گرد زیادہ توجہ ہو، تو ہمارا دماغ اسے خود بخود اہم ماننے لگتا ہے۔ اسے سائیکالوجی میں سوشل پروف کہا جاتا ہے، اور یہ اصول رشتوں میں بھی ویسا ہی اثر رکھتا ہے جیسا مارکیٹنگ میں ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی شخص کو بہت چاہتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت ایسی ہے جو صرف اس کے لیے محدود ہے، نہ کوئی اور آپ میں دلچسپی رکھتا ہے اور نہ آپ کے ارد گرد کسی کا شور ہے، تو اس شخص کے دماغ میں ایک سگنل جاتا ہے اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو اور لوگ بھی ان میں دلچسپی لیتے۔ دوسری طرف جب وہ دیکھے گا
کہ اور لوگ آپ کی کمپنی پسند کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی موجودگی کو اہم سمجھتے ہیں، تو اس کا دماغ فوراً ایک نئی ترجیح بنائے گا، یہ شخص واقعہ اسپیشل ہے، سب کو پسند ہے اور مجھے بھی یہ پسند ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ لوگوں کی توجہ میں رہتے ہیں اور جو چاہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ طاقت صرف ان کے الفاظ یا کاموں میں نہیں بلکہ ان کے علاقے اور حلقے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر آپ رشتوں میں ویلیو چاہتے ہیں، اپنی سوشل ویلیو بڑھائیں، اپنے ارد گرد ایسا حلقہ بنائیں جو آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ اکیلا پن نہیں بلکہ ایک پاورفل نیٹ ورک آپ کو جذباتی طور پر قیمتی بناتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص دوسروں کے لیے قیمتی ہوتا ہے وہ خود بخود اس ایک شخص کے لیے بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ اصول نمبر 7، چیلنجز کی کشش۔ لوگ مشکل کو پسند کرتے ہیں۔ انسانی نفسیات میں ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہم عام، آسان اور فوری ملنے والی چیزوں کو کم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں کم ہو جاتی ہے اور دلچسپی بھی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ لوگ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو تھوڑا مشکل، تھوڑا چیلنجنگ ہوں۔ رشتوں میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ دستیاب ہوں، ہر وقت موجود ہوں اور ہر بات میں فوراً ہاں کہنے والے بن جائیں تو آپ کی ویلیو ایسے تک کم ہو جائے گی۔ دوسری طرف جب آپ کچھ فاصلے پر ہوں، کبھی کبھی تھوڑا سا چیلنج پیش کریں تو لوگ آپ کی قدر بڑھانے لگتے ہیں۔ یہ چیلنج چاہے آپ کی ذاتی حدود کا احترام ہو، آپ کی رائے کا وقار قائم رکھنا ہو یا وقتاً فوقتاً اپنی جگہ کا اشارہ دینا ہو، لوگ اپنی فطرت کے مطابق ان چیزوں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں جو تھوڑی مشکل، تھوڑی محنت طلب ہو۔ یہ وہی چیز ہے جو رشتوں میں آپ کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ جب آپ آسانی سے ہر بات میں شریک نہیں ہوتے اور اپنی قدر کو تھوڑا بچاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے زیادہ دل سے جڑنے لگتے ہیں۔ یہ اصول آپ کو صرف پسندیدہ نہیں بلکہ دل کے قریب ایک خاص مقام بھی دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ وہی مضبوط ہوتا ہے جس میں دونوں طرف تھوڑا سا چیلنج، تھوڑی سی پہیلی اور تھوڑی سی کشش ہو۔ جب چیلنج ہوتا ہے تو لوگ زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ محسوس کرتے ہیں اور زیادہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے قریب رہیں۔ دوستو، اب جب آپ نے یہ 7 اصول جان لیے ہیں تو آپ نہ صرف رشتوں میں ویلیو پیدا کر سکیں گے بلکہ آپ اپنی زندگی میں ایک نیا اعتماد اور طاقت محسوس کریں گے۔ رشتوں میں طاقت اور ویلیو حاصل کرنا کوئی خواب نہیں بلکہ ایک سیکھا جانے والا عمل ہے۔ جب آپ نے ان 7 نفسیاتی اصولوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیا تو آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے، آپ کی قدر بڑھ جائے گی اور آپ کے رشتے مضبوط اور گہرے ہو جائیں گے۔ یہ طاقت آپ کو جذبات کی کمزوریوں سے نکال کر ایک مضبوط، خود اعتماد اور ذہنی طور پر طاقتور انسان بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت صرف جذبے کا نام نہیں بلکہ ذہن اور دل کا حسین امتزاج ہے۔ جب آپ ذہنی طاقت کے ساتھ دل کی محبت کو ملاتے ہیں تو آپ رشتوں میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں جہاں لوگ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ واقعی اپنے رشتوں میں اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج سے ان اصولوں پر عمل شروع کریں۔ اپنی شخصیت میں وہ طاقت پیدا کریں جو دوسروں کو متاثر کرے اور اپنی زندگی میں وہ محبت لائیں جو آپ کے خوابوں کی تعبیر ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسا قیمتی اور مفید مواد ملتا رہے۔ نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو کون سا اصول سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔